إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. یہ سورہ حشر کی آیات ہے جو میں نے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے صرف اہل ایمان کو خطاب کیا ہے. مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے جو صحیح مسلمان ہیں، صحیح ایمان والے ہیں. اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. یعنی تمہاری زندگی، تمہارے شب و روز، تمہارے لیل و نہار اللہ کے خوف میں بسر ہونے چاہیے. ہر وقت تم اللہ کے خوف کی حالت میں زندگی بسر کرو. اللہ کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کا دبدبہ وہ تم پہ غالب رہنا چاہیے. کسی لمحے بھی بے خوف اور نڈر ہو کے
زندگی بسر نہ کرنا، ایک لمحہ بھی زندگی کا اللہ کے خوف سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ جب اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور یہی روزوں کا مقصد ہے۔ روزے اس مقصد کے لیے اللہ نے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور تم اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے لگ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ جاؤ۔ یہ روزوں کا مقصد ہے۔ بلکہ ہر عبادت کا مقصد یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ عبادت کرو لعلکم تتقون، تم اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اطاعت فرما برداری آسان ہو جائے گی۔ ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ روزے اللہ کے دربار میں قبول ہیں، کیونکہ اس کا ظاہری اثر بھی ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اس کے وجود پر، اس کی نشست و برخاست پر۔ ایک روزے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ انقلاب برپا ہو گیا ہے تو پھر سمجھیں کہ روزوں کا کچھ فائدہ ہوا ہے آپ کو۔ تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈرے گا انسان تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ آپ نے وہ واقعہ کئی بار سن رکھا ہے کہ سیدنا فضیل بن عیاض زمانے کا ایک ڈاکو انسان تھا، چور تھا، لٹیرا تھا۔ ایک آیت اس نے سنی، اس آیت میں اللہ کے خوف کا ذکر تھا، اللہ کے ڈر کا ذکر تھا، اس آیت میں اللہ کی ہیبت کا تذکرہ تھا۔ گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیوار پر ابھی چڑھے ہی تھے کہ گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک آیت کو وہ بار بار پڑھ رہا ہے۔ وہ آیت فضیل بن عیاض کے کانوں میں پہنچ گئی۔ عربی تھا، اس کا معنی مفہوم جانتا تھا، بس اس ایک آیت کا سننا ہی تھا کہ فضیل کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو، اس کے جسم پر ہیبت طاری ہو، اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اور ایسا خوف طاری ہوا کہ جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی رنگت اٹھ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ الم یعنی للذین آمنوا
ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ الم یعنی، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ الم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کا تذکرہ سن کے دہل جاتے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا، واز سن کے، اللہ کی آیات سن کے، اللہ کے عذابوں کا ذکر سن کے ان کے دل دہل جاتے۔ ابھی وقت نہیں آیا ڈرنے کا، تو کب ڈرنا ہے؟ ابھی نہیں بدلنا تو کب بدلنا ہے؟ ابھی اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ ابھی گناہ نہیں چھوڑنے تو کب چھوڑنے ہیں؟ ابھی نافرمانیاں کو ترک نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ بس یہ ایک آیت اس نے سنی تھی، کوئی گھنٹے کا خطاب نہیں تھا، صرف یہ ایک آیت، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی ہیبت سن کے ڈرنے کا وقت نہیں آیا۔ بس اس ایک آیت نے فضیل بن ایاس کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ایسا ہلے کہ ادھر ہی پکار اٹھے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، اور ادھر ہی پکار اٹھتے ہیں، الآن یا رب، اے میرے رب، وہ وقت ابھی آ چکا ہے، وہ وقت آ گئی ہے، تبت الآن یا رب، اے میرے رب میں تجھ سے ڈر گیا ہوں، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، کسی کا حق غصب نہیں کروں گا، بدکاری نہیں کروں گا، کسی کو نہیں لوٹوں گا، الآن یا رب، اے میرے رب، وہ وقت ابھی آ گئی۔ ادھر سے واپس پلٹے اور اپنا علاقہ چھوڑ دیا، مجلس چھوڑ دی کہ ادھر ہی میں رہوں گا تو تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مجلس کا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا انسان کی طبیعت میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ علاقہ چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، پکا پکا حرم مکہ چلا گیا۔ 30 سال فضیل بن عیاض نے مکہ المکرمہ میں بسر کیے، وہاں محدثین آتے تھے، علماء آتے تھے، ان سے حدیثیں سیکھی، دین سیکھا، بہت بڑا عالم، ایک محدث اور مفسر بن گیا۔ 30 سال اللہ کا دین سیکھنے میں بسر کیے، اور ادھر مکے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پوری 30 سالہ پاکیزہ زندگی اللہ کے گھر میں بسر کر۔ ایک آیت نے فضیل بن عیاض کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا تھا۔ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا، پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ زندگی میں انقلاب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اس وقت تک یہ وقتی عبادتیں ہیں، صرف یہ خالی ڈھانچے ہیں، چند دنوں کے لیے انسان آتا ہے، جو ہی مہینہ ختم ہوا یہ بھی چلا گیا۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے۔ خوف ہو تو انسان کی زندگی میں ایک دائمی اور مستقل ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں میں۔ ایک بہت بڑی ذات ہے جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک بہت بڑی ذات ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور پیدا کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن اپنے حجرے میں طلب کیا اور مجھے کہا، عبداللہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی سے قرآن سنوں۔ آپ خود بہت قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن ایک انقلابی کتاب،
قرآن پڑھنے سے زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے بھی انسان کو سکون اور راحت ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں، تو میں نے اس کے لیے میرے ذہن میں تیرا نام آیا ہے، اے عبداللہ آؤ تم مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت پہ پہنچا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند گئی، مسلسل آپ رونے لگ گئے۔ اس آیت میں کیا بات تھی، کیا پیغام تھا جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیدہ کر دیا تھا؟ اس آیت نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ یہ آیت سنی زاروں کا تار رونے لگے، آپ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ اس آیت میں کیا تھا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، وہ وقت بھلا کیسا ہوگا، وہ وقت کیسے گزرے گا، وہ وقت کیسے بیتے گا جب ہم ہر امت کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، ہر امت کے ایک ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا کر کے زندگی کا حساب لیں گے۔ وہ وقت کیسا وقت ہوگا، کیسے بچ پاؤ گے؟ اور اگلا جملہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے پیغمبر وہ وقت کیسا ہوگا کہ اس وقت ہم تجھے بھی اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب ہے کہ اے پیغمبر ہم تجھے بھی اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور کھڑا کر کے کیا پوچھیں گے؟ اے میرے پیغمبر میں نے تجھ پر ایک ذمہ داری سونپی تھی، ایک فریضہ میں نے تجھ پر سونپا تھا، کیا تو نے اس فریضے کو پورا کر دیا تھا؟ کیا تو نے میرے پیغام کو میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ بس صرف یہ سوال ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ساتھ یہ کہا اس وقت جواب کیسے دو گے، وہ وقت کیسا ہو؟ بس اس مسئولیت کو، اس جواب دہی کو کہ میں نے سوال کا جواب دینا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھ سے پوچھ گچھ ہونی ہے، ساری زندگی اللہ کے فریضے کی ادائیگی میں بسر کر دی، ساری زندگی۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا، ان سب کو مخاطب کر کے کہا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ صرف اسی آیت کی وجہ سے۔ اے میرے ساتھیوں، تم نے میرا شب و روز دیکھے ہیں، تم نے میری جلوت اور خلوت دیکھی ہے، تم نے میری محنت دیکھی ہے، کیا میں نے اللہ کے دین کو بندوں تک تم تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ مجھے جواب دو۔ سب نے یک زبان کہا آقا آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور حق ادا کر دی، حق ادا کر دی۔ آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا، اللہم شاہد، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے زمین پر گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو تو نے مجھے آرڈر دیا تھا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اللہ گواہ ہو جائے۔ یہ وہ مسئولیت ہے۔ فَإِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے پیغمبر ہم تجھے بھی گواہی کے لیے بلائیں گے، گواہی کے لیے پوچھیں گے، تو نے تبلیغ کر دی تھی، قوم پہ گواہی، پہلی امتوں پر گواہی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابھی اس آیت کو پڑھ کے آگے ہی پڑھنے لگا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کیا، فرمایا بس کر، اے عبداللہ بس کرو، کافی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں رک گیا، کافی دیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا منظر ہے، یہ اللہ کے سامنے باز پرسی کا احساس ہے۔
ہر بندے کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. واقفوہم انہم مسئولون. اللہ فرمائیں گے ہر بندے کو لانے والے دو فرشتے ہوں گے، ہر بندے کو پیش کرنے والے. اللہ ان فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ واقفوہم، ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو میرے سامنے کھڑا کر دو. انہم مسئولون، میں نے ان سے زندگی کا حساب لینا ہے، میں نے ان سے پوچھنا ہے. کبھی غور کیا، کبھی سوچا ہے یہ مسئولیت کیا مسئولیت ہے؟ یہ باز پرسی کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سوال کانوں کے بارے میں ہوگا، کیا کیا سنتا رہا ہے. ان السمع والبصر، یہ مسئولیت آنکھوں کے بارے میں ہوگی، آنکھوں سے تو کیا کیا دیکھتا رہا ہے. وفؤاد، یہ مسئولیت دل کے بارے میں ہوگی، اس میں کیا کیا چھپا رکھا تھا. بغض، کینے، حسد، اپنے دل میں کیا کیا کفر چھپا رکھے تھے، یہ مسئولیت. واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، میں نے ان سے حساب لینا ہے. یہ ہے اللہ کا خوف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ڈر کے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہر انسان. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر انسان دیکھے، کیا دیکھے، کیا محاسبہ کرے، کیلکولیٹر بھی کرے، غور کرے، سوچے کیا سوچنا ہے. ما قدمت لغد، ہر آدمی اپنے اس کل کے لیے سوچے کہ اس نے اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، کیا پونجی اکٹھی کی ہے، کتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں، کتنا اجر اکٹھا کیا ہے، کتنے کو گناہ آگے بھیج چکا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر آدمی دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے اپنے کل کے لیے، یہ کل قیامت ہے، دنیا آج ہے، الیوم آج دنیا ہے، اور قیامت کل ہے. اتنی قریب ہے، وہ اتنی قریب ہے، اللہ نے اس کو کل سے تعبیر کیا ہے. اقترب للناس حسابهم، بندوں کا حساب قریب آ چکا ہے. وہم فی غفلۃ معرضون، اور یہ مسلسل لگاتار غفلتوں میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں. حساب بالکل قریب آ پہنچا ہے. ادھر آنکھ بند ہوگی ساتھ ہی حساب شروع ہو جائے. قبر میں حساب ہے، قیامت کے دن حساب ہے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. ہر انسان آج اپنا خود محاسبہ کر لے، اپنا حساب خود کر لے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر یہ کہا تھا، ایھا الناس، اے لوگو، حاسبوا انفسکم، اپنا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو. آج تک تم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. تمہاری عمر 20 سال ہے، کیا کیا ہے. 30 سال ہے، 30 سال کے عرصے میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. 40 سال کے ہو چکے ہو تو محاسبہ کرو. 60 سال کے ہو چکے ہو، اللہ نے عذر ختم کر دیے. 60 سال جس نے عمر پا لی ہے وہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا اللہ کے سامنے، کیونکہ 60 سال بہت بڑی عمر ہے. 60 سال زندگی بسر کر لی ہے، کیا کیا ہے، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کیے. آج اپنا محاسبہ کر لو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ اللہ کا حساب جاری ہو جائے. اللہ کا حساب جاری ہو گیا پھر پھنس جائے گا. من حوسبا اصیبا، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پھنس جائے گا، وہ نہیں بچ سکے گا. پہلے اپنا حساب کر لو تاکہ بغیر حساب کے جنت مل جائے. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے 70,000 پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور
میری امت کے 70,000، پھر ہر 1000 کے ساتھ علیحدہ 70,000 بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنی زندگی کا حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ ہم تو ایک لمحے کا حساب بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اپنی رحمت میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے، اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، کیوں؟ اس دن ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا نیکیاں بھیجی ہیں اور پیچھے صدقہ جاریہ کیا چھوڑا ہے۔ آگے کیا کیا بھیج دیے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ مسجدیں بنا کے، مدرسے بنا کے، رفاع عامہ کا کام کر کے، غریبوں مسکینوں کو دے کے، اس نے مسجدوں کو فنڈ دے کے، اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ مسجد میں لگائی ہوئی ایک ایک اینٹ، مدرسے میں دیا ہوا ایک ایک روپیہ، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ چلا جائے گا۔ دین پڑھنے والا بچہ دین کا کام کرتا رہے گا، اس کے شاگرد کرتے رہیں گے، پھر اس کے شاگرد کرتے رہیں گے، پھر اس کے شاگرد، دیا سے دیا جلتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 1 روپیہ دینے والے کو اس کے نامہ اعمال میں اجر ملتا رہے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر انسان اس وقت دیکھ لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے۔ اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے انہوں نے آگے گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں بھیجا ہوگا، انہوں نے آگے نیکیاں نہیں بھیجی ہوں گی، تہجدیں، قیام، تلاوتیں، روزے، حج اور عمرے، صدقات و خیرات بالکل خالی ہوگا۔ گناہ ہی گناہ اس نے آگے بھیجے ہوں گے، چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، رازنیاں ہیں، شراب نوشیاں ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، حق تلفیاں ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، گالیاں دی ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، لوگوں کو تنگ کیا ہے، رشوتیں کھائی ہیں، سود کھایا ہے، حرام کھایا ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس کے ہاتھوں نے کیا بھیجا ہے وہ خود دیکھ لے گا۔ جب وہ دیکھے گا نا تو پھر وہ کیا کہے گا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس وقت گناہوں کو دیکھ کے، نافرمانیوں کو دیکھ کے، جب اس کی بغاوتیں ہی بغاوتیں اس کے سامنے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، تو کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش آج اللہ مجھے مٹی بنا دے، آج میں انسان رہوں ہی نہ، میں مٹی بن جاؤں۔ لیکن یہ اس کی صرف تمنا ہی ہوگی، یہ صرف اس کی آرزو ہوگی۔ تو میرے بھائیوں آج وقت ہے، آج موقع ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، اس نے کل کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ رمضان کا اختتام ہونے لگا ہے، آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں، کتنی کمائی کی ہے۔ آج محاسبہ کر لو، آج محاسبہ کر کے آج بھی توبہ کر سکتے ہو، آج بھی اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ غفلتوں میں پڑے رہ گئے، اتنے دن گزر گئے، آج تجھ سے سچی معافی مانگتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ اگلے دن توبہ میں، استغفار میں، قرآن کی تلاوت میں بسر کر دو، پچھلی سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس کی رحمت تو بے تحاشا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان آج دیکھے، آج محاسبہ کرے کہ میں نے کیا تیاری کی ہے۔ اس دن سوچے گا، اس دن جب گناہوں کو اپنے سامنے دیکھے گا نا کہ میں نے تو گناہ ہی کیے، اس دن سوچے گا کاش کہ میں نے نیکیاں کی ہوتی۔ لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَجِیَّ بِجَہَنَّمَ، جب جہنم سامنے لائی جائے گی، وَجِیَّ بِجَہَنَّمَ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس دن جب جہنم کو کھینچ کے سامنے لایا جائے گا، کس طرح لایا جائے گا؟ یوتا بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ لہا 70,000 زمام، 70,000 زنجیریں، 70,000 زنجیریں ڈالی ہوں گی جہنم کو، 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی، ایک ایک لگام کو کھینچنے والے، ایک ایک لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کتنی بڑی جہنم ہوگی، کیا اس کی ہولناکیاں ہوں گی، کیا اس کی شدتیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، وَيَجُرُّونَهَا، اس کو کھینچ کر معاشر کے میدان میں لائیں گے، کھینچ کر۔ جب مجرم انسان اس کو دیکھے گا تو پھر اس وقت کیا کہے گا؟ اس وقت کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش، یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے میری بدبختی، ہائے میری بد نصیبی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی کوئی دوڑ لگاتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا، میں نے کچھ نیکیاں کی ہوتی، میں نے کچھ بنایا ہوتا، میں نے آج جہنم کی آگ سے میں بچ جاتا۔ کلما القیا فیہا، جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ جہنم اس وقت جو ہے نا چنگاڑ رہی ہوگی، ڈانٹ رہی ہوگی، آوازیں نکال رہی ہوگی۔ کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، فرشتہ پوچھے گا، او بدبختو، او بد نصیبو، تم نے تو جنت میں جانا تھا، جنت تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم جہنم میں آ گئے ہو، اور بدبختو الم یاتکم نذیر، تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، کسی نے واز نہیں کیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بڑے بڑے واعظ آئے تھے، بڑے خطبے سنے تھے، بڑے بڑی تقریریں سنی تھی، بڑے بڑے مولویوں کو سن لیا تھا، بڑے بڑے خطاب سنے تھے، بڑی بڑی دور جا کے جلسے بھی سنے تھے، علم پڑھا بھی تھا، سیکھا بھی تھا، ہم نے سوشل میڈیا سے بھی بہت کچھ سیکھا تھا، جانا تو تھا، علم تو تھا۔ بھلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا یہ مولویوں کی بات ہے، یہ تو ڈراتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کا کام ہے، یہ اس وقت کا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ دن آنے سے پہلے پہلے وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، جہنم کو دیکھ کے انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس وقت نصیحت حاصل کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن کی نصیحت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ نے پھر ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، او ایمان والو ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک عمل پر باخبر ہے، کوئی مخفی نہیں ہے تمہارا، کوئی عمل چھپا ہوا پوشیدہ نہیں ہے، ہر عمل پہ وہ پوری نظر رکھتا ہے۔ اللہ نے پھر کہا ڈر جاؤ، مفسرین نے اس پر تبصرے لکھے ہیں کہ اللہ نے دوبارہ کیوں کہا ہے واتقوا اللہ، یہ دوبارہ جو کہا ہے یہ دوام کے لیے کہا ہے کہ تقوی ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہمیشہ کے لیے ہو، ڈر ہمیشہ کے لیے ہو۔ ہمیشہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم ہر وقت اللہ سے ڈرو، ہر وقت مسلسل لگاتار
ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، ہمہ وقت، یہ نہیں ایک رمضان کے مہینے میں انسان تقوی اختیار کر لے، گناہ چھوڑ دے، نیکیاں کرنا شروع ہو جائے، جو ہی رمضان گزرا 11 مہینے بدماشیاں کرے، 11 مہینے نافرمانیاں کرے، 11 مہینے بے نماز بن کے رہے، 11 مہینے قرآن کے قریب نہ جائے، 11 مہینے تک نمازوں کے قریب نہ جائے، اس کا معنی تقوی نہیں ہے، اس کا معنی پرہیزگاری اور خوف نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، ہر وقت اللہ سے ڈرو، ہر وقت۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری عبادت دائمی ہونی چاہیے، ہمیشگی والی۔ نمازی بنو تو ہمیشہ کے لیے نمازی بنو، ہمیشہ کے لیے، مرتے دم تک نمازی بنو۔ قرآن کی تلاوتیں شروع کی ہے، اب چھوڑنی نہیں، بھلے آدھا صفحہ پڑھ لینا، 2 آیتیں پڑھ لینا روز، 2 چھوڑنی نہیں، اذکار نہیں چھوڑنے، صبح و شام کی دعائیں نہیں چھوڑنی، روزے نفلی روزے رکھو۔ کیوں؟ عبادتیں مسلسل ہونی چاہیے، لگاتار ہونی چاہیے، نفلی روزے بھی رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے اس نے رکھ لیے، شوال کے 6، پورے مہینے میں جب چاہے رکھ سکتا ہے، اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے، وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے، پورے مہینے میں، شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ قد صام الدہر، اس نے گویا کہ ساری زندگی روزے رکھے، اس کے ساری زندگی کے روزے اللہ فرماتے میرے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اے فرشتوں لکھ دو، اس نے سارا سال روزے رکھے ہیں، سارا سال۔ یہ 6 روزے جانے نہ دو، یہ گرمی ہے کوئی بات نہیں، عید کے 6 روزوں کا بھی عزم کر لو، یہ 6 روزے رکھ لو گے، سال بھر کے روزے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ آج یہ سودا کرنے کا وقت ہے، آج مولد ہے، زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہیں ملے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں بار بار لانا، اللہ یہ رحمتوں والی گھڑیاں بار بار لانا، پتہ نہیں دوبارہ آئیں گی یا نہیں۔ ہماری زندگیوں میں یہ برکات والی گھڑیاں بار بار آئیں، یہ قسمت کی بات ہے۔ کتنے ہمارے دوست ساتھی پچھلے سال تھے آج نہیں، آئندہ سال کچھ نہیں ہوں گے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی دے سب۔ تو عمل میں ہمیشگی لائیں اللہ کے بندو، رمضان کا مسلمان نہ بنو۔ کیا تم اللہ کی نعمتیں صرف رمضان میں کھاتے ہو؟ تم اگر نماز صرف رمضان میں پڑھتے ہو، قرآن صرف رمضان میں پڑھتے ہو، جھوٹ تم نے چھوڑا ہے صرف رمضان میں، حرام کھانا چھوڑا ہے صرف رمضان میں، دھوکہ دینا چھوڑا ہے صرف رمضان میں، گالیاں دینی چھوڑی ہیں صرف رمضان میں، تو کیا باقی 11 مہینے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نہیں کھاتے؟ کیا اس وقت ہمارے رب کا اختیار ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ دائمی، کیوں؟ اس آیت میں یہ نقطہ ہے، واتقوا اللہ، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، نیکی ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمیشہ کے لیے۔ کب تک؟ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ آگے چلے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسا تقوی پیدا کرو، ایسا تقوی جس طرح کا تقوی ہونا چاہیے۔ کس طرح کا تقوی ہونا چاہیے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک پرہیزگار بنے رہو، مرتے دم تک نمازی بنے رہو، مرتے دم تک تہجد گزار بنے رہو، مرتے دم تک قرآن پڑھنے والے بنے رہو، مرتے دم تک اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جب تمہیں موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ ہے مطلب کہ لگاتار مسلسل عبادات کو جاری رکھو،
اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا کہا، اپنے نبی کو اللہ نے حکم دیا. ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا اور توجہ کیجئے گا. اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرے پیغمبر عبادت کرنی ہے اپنے رب کی. 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی اس وقت تک عبادت کرتے رہو، اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو، اس وقت تک عبادتیں نمازیں پڑھتے رہو، اس وقت تک تہجد پڑھتے رہو. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت نہیں آ جاتی. موت کے آنے تک لگے رہو، لگے رہو، تاکہ ایسا نہ ہو تم عبادت چھوڑ بیٹھو، فوراً موت آ جائے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ. میرے پیغمبر نے کہا تھا، صحیح البخاری ہے، کہ انسان عبادت کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جنت میں جانے میں صرف 1 بلشت رہ جاتا ہے، 1 بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. نیکیاں چھوڑ بیٹھتا ہے، گناہ شروع کر دیتا ہے، پھر اسے موت آ جاتی ہے. اس کا خاتمہ بالایمان نہیں، اس کا خاتمہ گناہ پر ہوتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں، زندگی بھر کی. اس لیے میرے بھائیوں دعائیں بھی کیا کرو، دعائیں بھی. توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھنا، مرتے دم تک عبادت پہ قائم رکھنا. استقامت مانگو اللہ سے، دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب، او دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، ثابت قدمی دینا، استقامت دینا. دعائیں کر لو، 2-3 دن ہیں، یہ دعا بھی کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا کثرت سے پڑھو. اللہ میرے دل کو اپنے دین پر، تلاوت پر، نماز پر، صدقات و خیرات پر استقامت دینا. عربی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اردو میں کر لو، پنجابی میں کہہ لو اللہ کو، اللہ مجھے دین پر قائم کر دے، اللہ مجھے استقامت دے دے، اللہ میرے دل کو نیکی کے جذبوں سے بھر دے. دعائیں کرو، رو رو کے دعا کرو گے تو اللہ رب العزت استقامت عطا کرے گا. استقامت ہونی چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اسلام میں داخل ہو گئے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، اسلام پر ڈٹ گئے، آنچ نہیں آنے دی، نماز کو نہیں چھوڑا، کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی، نماز ایک بھی نہیں چھوڑی. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. کیسے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھیں خراب ہیں، بنائی ختم ہو رہی ہے، ایک طبیب کے پاس گئے، آنکھیں دکھائی، اس نے کہا تیری آنکھوں کا علاج ہو سکتا ہے، اگر علاج کروا لو تو ٹھیک ہے، ورنہ نبینے ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے. کہا علاج کرو، کہا میں تیرا علاج کرتا ہوں، لیکن تدع الصلاۃ ایاما، تو 1 ہفتے کے لیے نمازیں چھوڑ دے. 1 ہفتے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے. 1 ہفتے کے لیے، اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی، 1 ہفتے کے لیے نمازیں چھوڑ دے. اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ایسی بنائی نہیں چاہیے کہ جس آنکھوں کی خاطر میرا دین چلا جائے، میرا ایمان چلا جائے، میرا اسلام چلا جائے. مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. ان کے پاس تو بڑے اعمال تھے، ان کے پاس تو جنت کے ٹکٹ موجود تھے. اللہ کے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے ان کو جنت کے ٹکٹ دے کے گئے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ان کو ٹکٹ مل چکے تھے، جنت کی سندیں مل چکی تھی. 4 دن نماز چھوڑ دیتا، لیکن ان کو پتا تھا، ان کو ادراک تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے 1 نماز چھوڑ دی، 1، فقد حبط عملہ، اس کی زندگی بھر کی عبادتیں ضائع ہوگی، برباد ہوگی، سب غارت ہو گیا. اللہ کے بندو، کی ہوئی نیکیوں کو ضائع نہ کرنا، کبھی نماز نہ چھوڑنا، 1 نماز بھی نہ چھوڑنا، 1 بھی. نماز میں ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آنکھوں میں حیا بھی پیدا ہو جائے گا، زندگی میں انقلاب بھی آ جائے گا، گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جائے گی. پکے سچے نمازی بن.
ایسا نمازی، ایسا لوگوں کے سامنے بھی نمازیں پڑھے، خلوت میں بھی نمازیں پڑھے، تنہائیوں میں بھی نمازیں پڑھے. یہ نہیں لوگوں کے سامنے تو نمازی ہو، تنہائی میں نماز کا وقت ہو جائے تو نمازوں کی پرواہ نہ کرے. اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام نفاق ہے. نفاق، اس کو منافقت کہتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کے کیا کہا؟ اس نے کہا اے صحابی رسول، مجھے ایک غم لاحق ہے، ایک پریشانی مجھے کھائے جا رہی ہے. اتنی پریشانی ہے، نہ مجھے رات کو نیند آتی ہے، نہ مجھے دن کو سکون آتا ہے. صحابی رسول نے کہا کیا پریشانی ہے تجھے؟ اس نے کہا پریشانی یہ ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں سچا مسلمان ہوں یا میں منافق ہوں. بس یہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. یہ فکر تھی اس کو. یہ فکر ہونی چاہیے اللہ کے بندو، یہ فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے. ہمیں بھی، صحابہ کو بھی یہ فکر تھی. یہ فکر رہتا تھا پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں. ان کو یہ فکر رہتی تھی. یہ فکر ہونی چاہیے. صحابی رسول نے اسے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تجھ سے ایک سوال کرنے والا ہوں، تو نے میرے سوال کا صحیح جواب دینا، جھوٹ نہیں بولنا. کہا کرے. کہا میرا سوال یہ ہے کہ جب تو اکیلا ہوتا ہے، تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا تو صحیح وقت پر سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے؟ صحیح وقت پر سنت کے مطابق. دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ کے بندو، دونوں چیزیں ضروری ہیں، وقت پر اور سنت کے مطابق. وقت پر کیا ہے؟ پہلے وقت نماز پڑھنا. پہلا وقت فجر کی نماز اللہ کے پیغمبر اندھیرے میں پڑھاتے تھے. آج لوگ اجالے میں پڑھتے ہیں، جب روشنی چڑھ جاتی ہے اس وقت پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہماری فقہ میں یہ ہے، تمہاری فقہ میں یہ ہے، تو رمضان میں تم کیوں اندھیرے میں پڑھتے ہو؟ رمضان میں جلدی کیوں پڑھتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ رمضان میں تمہارا دین اور ہے، باقی 11 مہینوں میں تمہارا دین اور ہے. تم فجر کی نماز رمضان میں اندھیرے میں پڑھو، باقی 11 مہینوں میں تم اجالا روشنی ہو جانے کے بعد پڑھو. یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ہے ہر جگہ وہ اسلام ہوتا ہے، ہر وقت وہی اسلام ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں ایک وقت اسلام اور ہو، دوسرے وقت اسلام اور. تو صحابی رسول نے اس سے پوچھا کہ جب تنہائی میں ہوتے ہو تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو صحیح وقت پر نماز ادا کرتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اے میرے پیغمبر کے صحابی، میرا رب جانتا ہے، اللہ یعلم، میرا رب جانتا ہے، میں بکریوں کا چروایا ہوں. روز زور اور اثر میری جنگلوں میں ہوتی ہے، صحراؤں میں ہوتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوتی ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، میرا رب جانتا ہے. میں اکیلا ہوتا ہوں، میں اکیلا ہی آذان کہتا ہوں، میں اکیلا ہی اقامت کہتا ہوں، باجماعت نماز پڑھتا ہوں. فرضی نماز کا تصور بغیر جماعت کے نہیں ہے. جب بھی فرضی نماز پڑھو بھلے اکیلے پڑھو، اقامت کہہ کے جماعت کرو، خود جماعت کرو، اللہ پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. بغیر جماعت کے فرضی نماز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. اس نے کہا میں اکیلا اذان دیتا ہوں، میں اکیلا اقامت کہتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، میں وقت پر نماز ادا کرتا ہوں. صحابی رسول نے اسے کہا ابشر، پھر خوش ہو جا، غم زدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہو جا. نفاق تیرے قریب بھی نہیں ہے، تو منافق نہیں ہے، تو سچا مسلمان ہے. اور یہ اسلام ہے. کیوں؟ صحابی رسول نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان المنافق، منافق وہ ہوتا ہے لا یصلی حیث لا یراہ الناس. منافق ادھر نمازیں نہیں پڑھتا جدھر اس کو لوگ دیکھنے والے نہیں ہوتے. لوگوں کے پاس ہے، نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لیتا ہے. اکیلا ہے، صبر پہ تھا، شہر کیا ہوا تھا، وقت نماز کا ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں کی، نماز ضائع کر دی. یہ منافق ہے.
इन्नल मुनाफिका ला युसल्ली हैसु ला यराहु अन्नास। ये मुनाफिक का तकवा है, ये मुनाफिक का ईमान है, ये मुनाफिक का इस्लाम है, ये मुनाफिक का दीन है। मोमिन का ये दीन नहीं है। मोमिन का दीन क्या है? वाबुद रब्बका हत्ता याती अकल यकीन। वो मरने तक तकवे पर कायम रहता है। इससे हमें क्या समझ आई कि तकवा हर हालत में होना चाहिए, हर हालत में, जलवतों में भी खलवतों में भी। ये नहीं लोगों के सामने तो नेक बने फिरे, तकवा परहेजगारी जाहिर करें, तन्हाइयों में गुनाह करें, बंद कमरे में बैठ के फिल्में देखें, बंद कमरे में मोबाइल पास है, वहां सोशल मीडिया में बैठ के गाने सुने, मौसीकी सुने, गंदे ड्रामे देखें। इसका नाम ईमान नहीं, इसका नाम निफाक है, इसका नाम मुनाफिकत है। मोमिन आदमी दिन में रोशनी में लोगों के सामने भी अल्लाह से डरता है, खलवत में भी अल्लाह से डरता है। ये कितना बड़ा धोखा है कि लोगों से तो इंसान शर्माए, खलवत में अल्लाह देख रहा है तो ना डरे ना शर्माए। ऐसे तकवे पे तूफ है, ऐसे ईमान पे तूफ है जो खलवत में अल्लाह से ना डराए, लोगों से तो डराए लेकिन अल्लाह से बेखौफ कर दे। ये कौन सा तकवा है? ऐसा तकवा नहीं होना चाहिए। रोज़े ऐसा तकवा नहीं पैदा करते। रोज़े कैसा तकवा पैदा करते हैं? अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक चरवाहे को देखा, वो पहाड़ी की चोटी से बकरियों को हाँकता हुआ ला रहा है। दरख्त के नीचे बैठे थे, खाना खाने लगे थे, देखा बकरियों का चरवाया आ रहा है। कहते हैं गुलाम को कहा ठहर जाओ, इसको आ लेने दो, ये बेचारा बकरियों का चरवाया है, ये भूखा होगा, ये बेचारा प्यासा होगा, इतनी सख्त गर्मियों में बकरियां चार रहा है, ये हमारे पास आएगा, इसको भी खिलाएंगे, इसको भी पिलाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा। इसको खिलाएंगे, इसको पिलाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। वो आया, उसे बुलाया, आओ दस्तरखान पे हमारे साथ खाना खाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता। अल्लाह के पैगंबर के सहाबी ने इसरार किया। उसने कहा ऐ मेरे पैगंबर के सहाबी, इसरार ना करो, मैं रोटी नहीं खा सकता, मेरी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा इन्नी साई हूँ, मैं रोज़ेदार। नफली रोज़ा उसने रखा हुआ था, रमज़ान नहीं था, हमारे लिए रमज़ान ही मुश्किल है, उसने नफली रोज़ा रखा हुआ था। उसने कहा मैं रोज़ेदार हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए, कितना नेक इंसान है, इतनी सख्त गर्मी में गुलाम है बेचारा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं, अपनी मर्जी से आराम नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकता। गुलाम अल्लाह ने इसको बनाया है, लेकिन अपने मालिक का हक भी अदा कर रहा है और अल्लाह का हक भी अदा कर रहा है। बड़े मुतासिर हुए, उससे बड़े मुतासिर हुए। गुलाम को कहते हैं इसको ज़रा चेक ना करें, जो इतनी सख्त गर्मी में रोज़ा रखता है, भला इसका तकवा कैसा होगा? इसका तकवा चेक करते हैं, तकवा, इसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ है, वो चेक करते हैं। चेक किया, क्या कहा उसको, एक बकरी हमें बेच दो, कीमत ले लो, हम उस बकरी का गोश्त बनाएंगे और पकाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे, तू एक बकरी हमें दे दे। उसने क्या कहा? उसने कहा ऐ साहबी रसूल, मैं बकरी नहीं बेच सकता। क्यों? इन्नहा लिसय्यदी, ये बकरियां मेरे पास अमानत है, अमानत। इन्नहा लिसय्यदी, ये सारी बकरियां मेरे आका की है, मेरे मालिक की है, एक बकरी भी मेरी नहीं है। ये रोज़े का असर है, ये है रोज़ा, ये तकवा पैदा करता है। लअल्लकुम तत्तक़ून। साहबी रसूल ने उसे क्या कहा? कहा तेरा मालिक कौन सा तुझे देख रहा है? उसने हजारों की तादाद में बकरियों का रेवड़ था, उसे क्या पता चलेगा? पता चल भी जाए, अपने मालिक को कह देना अकल हज़ेब, बकरी को भेड़िया खा गया था, वो मुतमिन हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा। आज तुझे पैसे मिल जाएंगे, शाम को अफ्तारी भी मिल जाएगी, तेरा मालिक भी खुश हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा अल्लाह के पैगंबर के सहाबी, ठीक है मैं अपने मालिक को तो मुतमिन कर लूँगा, मुझे मुतमिन करना आता है, मेरे मालिक को मुझ पर बड़ा एतमाद है, मैं कह दूँगा मेरा मालिक मान जाएगा। लेकिन फ़ाइना रब्बी,
मैं अपने रब को कैसे मुतमिन करूँगा? मेरा रब तो देख रहा है ना, मेरा मालिक नहीं देख रहा तो मेरा रब तो देख रहा है। ये तकवा है, ये परहेजगारी है। अल्लाह के बंदो, ये रोज़ा पैदा करता है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए, इतना मुतासर हुए। गुलाम कहता है मदीने आने तक अब्दुल्ला बिन उमर सारे रास्ते में रोते हैं, एक ही जुमला बोलते हैं, गुलाम ने कितनी अच्छी बात कही। उसने क्या जुमला बोला है, उसका क्या ईमान था, उसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ था, कितना तकवा था। उसने कहा फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह से तो मैं नहीं छुप सकता, अपने मालिक से छुप जाऊंगा, अपने रब से तो नहीं छुप सकता। मदीने आने तक उसकी बात को दोहराते आए, रोते आए, और मदीने आए, अपने घर नहीं गए, सीधे उसके मालिक के घर गए। उसका दरवाज़ा खटखटाया, मालिक उसका बह निकला। उसे कहते आज मुझे तुझसे ज़रूरत है, मुझे वापस ना करना। कहा क्या ज़रूरत है लेके आए हो? कहा अपना गुलाम मुझे फरोख्त कर, जितनी कीमत उसकी लेनी है ले लो, ये गुलाम मुझे दे दो। ऐसा गुलाम मुझे चाहिए, ऐसा तकवे वाला, ऐसे ईमान वाला गुलाम मुझे दे दो। ये भी तो ईमान वाले लोग थे। ये रोज़े हैं, ये तकवा है, दायमी तकवा। कहा अपना गुलाम मुझे दे दो, जितनी कीमत लेनी है ले लो, ये गुलाम मुझे चाहिए। तो उसने कहा ले लो, मैंने ये गुलाम तुझे बेचा, खरीद लिया गुलाम। चल पड़ी, चंद कदम चले तो वापस आए, फिर उसका दरवाज़ा खटखटाया, वो फिर निकला। कहा अब कैसे आए हो? कहा बकरियां भी मुझे बेच दो, उसकी कीमत भी मुझसे ले लो। हज़ारों बकरियों का रेवड़ भी खरीद लिया। घर आ गए, जब वो गुलाम, जब वो पाक बास नए गुलाम बकरियों को लेकर अपने मालिक के दरवाजे पर गया, उसके मालिक ने कहा आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले जाओ, तुम उसके गुलाम, ये बकरियां भी उसकी है, ले जाओ। बकरियों को हाँकते हुए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे में पहुँचे, दस्तक दी, साहबे रसूल घर से बैठ गए। उसने सलाम पेश की, उसने कहा हज़रत सलाम हो, पहले उसका गुलाम था, उसका हक अदा करता रहूं, अब मैं आपका गुलाम हूँ, जिंदगी भर आपका हक अदा करता रहूँगा, कभी आपसे ख़यानत नहीं करूँगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, आपका हक अदा करूँगा। ऐसे गुलाम के लिए अल्लाह ने क़यामत के दिन डबल अजर का, दोहरे अजर का वादा किया है, दोहरे अजर का। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब उन्होंने ये हदीस सुनी थी कि अगर मेरी वालदा ना होती तो मैं तमन्ना करता अल्लाह मुझे गुलाम बना देते, मैं अपने मालिक का भी हक अदा करता, अपने रब का भी हक अदा करता, अल्लाह मुझे डबल अजर का फ़ायदा देता। ये डबल अजर ले रहा है, सलाम पेश कर रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू है। उसने कहा मैंने तुझे अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं खरीदा, मैंने तुझे अपने रब की रज़ा के लिए आज़ाद करने के लिए खरीदा। जा, मैंने तुझे आज़ाद कर दी, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तेरी आज़ादी की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ाद कर, मुझे जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, मैं जहन्नम से आज़ाद होने के लिए तुझको मैंने आज़ाद किया। वो पलटा, सलाम करके शुक्रिया अदा करके जाने लगा। रोका उसको, कहा इधर आओ, ये बकरियों का रेवड़ भी ले जाओ, ये भी तेरा है, जा, मैंने सारी बकरियाँ तुझे दे दी। वो खुशी खुशी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के तराने खुशी से गाता हुआ बकरियों का रेवड़ लेके चला। अल्लाह के बंदो, हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं झूठ छोड़ दिया, बदमाशी छोड़ दी, कहाँ से खाएंगे? रिश्वतें लेना छोड़ दी, सूद खाना छोड़ दिया, कैसे जिंदगी चलेगी? देखा ना, गुलाम था, तकवा परहेजगारी अपनाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वादे सच्चे कर दिखाए। वमन यत्तक़िल्लाह, जो तकवा इख्तियार करता है, वह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह मुसीबतों से निकलने के रास्ते पैदा करता है। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसका उसे कभी वहमो गुमान भी नहीं आता। और जद्दी पुश्ती अहले हदीस हो, तुम सूद खाते हो,
اپنی زمینوں کو سود پہ گانے دیتے ہو، تم سود پہ پیسے دیتے ہو. تمہاری اہل حدیثیت کیا اہل حدیثیت ہے؟ تم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہو میں اہل حدیث، میرا باپ اہل حدیث، میرا دادا اہل حدیث. تحفہ تیری اہل حدیثیت پہ تو پشت در پشت تو سود کھاتا رہا، بدماشیاں کرتا رہا، بہنوں کے حقوق کھاتا رہا، بہنوں کی وراثتیں دباتا رہا تو، اور لوگوں کے حق غصب کرتا رہا، جھوٹے مقدمے چلا کے تو لوگوں کی جائیدادیں حرام کرتا رہا. تو کس چیز کا اہل حدیث ہے؟ یہ اہل حدیث کیسی اہل حدیثیت ہے؟ تو دیکھو ہمارے ان بھائیوں کو جو نئے نئے اہل حدیث ہوئے ہیں، دیکھو ان کی وضاحت دیکھو، ان کا لباس دیکھو. وہ چند مہینے ہوئے ہیں وہ اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں، سنت کے مطابق چہرہ ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، ایک ایک مسئلے میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. میرے بھائی نے اللہ اس کو استقامت دے. میں صرف آپ کی رغبت کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے. میں نے اپنے بھائی اجاز کو ایک مرتبہ کہا ہے داڑھی کو معاف کر دو، بس ایک جملہ سن کے اس نے کہا شیخ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں کاٹوں گا. دیکھو ہمارے بھائی نیا ہے. اس نے پوچھا کیبل کا کام کرتا تھا، میں ڈیش انٹینے کا کام کرتا تھا، بڑی کمائی ہے مجھے اس میں، جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے علماء سے مسئلہ پوچھا، ناجائز ہے حرام ہے؟ اس نے کہا نہیں کروں گا. اس کا نام ہے اسلام، اس کا نام دین ہے. مستقل اور دائمی طور پہ تقوی اختیار کرو. اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ. چہروں پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجاؤ، کاٹ کے گٹر کی نظر مت کرو. سنت کے مطابق وضع کرتا حجامت لباس خوشی غمی بنا لو. خوشی آتی ہے تو تم ہندو بن جاتے ہو، وضع قطع یہود و نصارہ جیسی بنا لیتے ہو. مسجد میں آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو کے کہتا میں جدی پشتی اہل حدیث ہوں. یہ تیری اہل حدیثیت ہے؟ شادی کے وقت تو ناکام ہو گیا، ڈھول مارنے پہ تو مجبور ہو گیا، کنجر نچانے پہ تو مجبور ہو گیا. یہ تیری اہل حدیثیت ہے؟ اس کا نام اہل حدیث نہیں ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام ایمان ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ کا تقوی دے، ہمیشہ کا. آخری بات عرض کرتا ہوں، تقوی، ایمان، پرہیزگاری، خوف ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلوت میں بھی خلوت میں بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. غلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. کفل کا واقعہ آپ نے سنا ہے. بڑا بدماش تھا، بڑا باغی تھا، کوئی جرم اس نے چھوڑا نہیں تھا. ایک خاتون بیچاری غربت کی ماری ہوئی، مفلسی، تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بچوں کی غربت برداشت نہ کر سکی، بچوں کا بلکنا بھوک اور پیاس سے برداشت نہ کر سکی، نکلی کسی سے مانگتی ہو. مانگا، کفل کے پاس جا پہنچی. کفل نے کہا دیتا ہوں میں تجھے لیکن اپنی گندی خواہش پوری کروں گا. وہ بیچاری مجبور ہوگی، لیکن اس نے سوچ سمجھ کے بڑی باریک بینی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ایک شرط عائد کر دی. اس نے کہا کفل میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہا جب تو اپنی خواہش پوری کرنے لگے اس وقت تو نے سارے دروازوں کو بند کرنا ہوگا تاکہ ہمیں کوئی آنکھ دیکھ نہ سکے. سارے دروازوں کو بند کرنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، شرط مجھے منظور ہے. وقت ہوا، وہ خاتون آئی، کفل نے دروازے بند کیے، وہ آگے بڑھا. عورت کپ کپا رہی تھی، اس کی رنگت بدلی ہوئی تھی، رونگٹے کھڑے تھے. اس نے کہا کفل پیچھے ہٹ جاؤ، میری شرط یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. تو نے کہا تھا سارے دروازوں کو بند کرنا ہے، دیکھ میں نے سارے دروازوں کو بند کر دیا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا. اس نے کہا کفل یہ تیری بھول ہے. کفل تو کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا،
سارے دروازے تو نے بند نہیں کیے، اے کفل ابھی وہ دروازہ کھلا ہے، الذی بیننا و بین ربنا، جو ہمارے رب کے درمیان، الذی بیننا و بین ربنا۔ اس جملے کو اپنے دماغوں میں سوار کر، اپنے ذہنوں میں پیوست کر۔ اور نوجوان، تو بند کمرے میں کونے میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ، موسیقی گانے سنے، تو کانوں میں لپیاں لگا کے گانے سنے کہ کسی کو کیا پتا ہے، کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا تلاوت سن رہا ہوں، دور پھٹے منہ تیرے۔ تو گانے سنے اور لوگوں کو دھوکہ دے، تو نہیں دیکھتا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھ خاتون کیا کہہ رہی ہے، اس نے کہا کفل ابھی وہ دروازہ کھلا ہے، اللہ سی بیننا و بین ربنا، جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان۔ بس اس جملے نے کفل کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ کفل کپ کپانے لگ گیا تھا، اس کی رنگت اڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے، اے پاک باز عورت مجھے معاف کر دے، جا میں نے دیے ہوئے دینار تجھے معاف کر دی، گواہی دے دینا کل قیامت کے دن۔ اگر اللہ نے تجھے گواہ بنا کے طلب کر لیا تو گواہی دے دینا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ ساری رات کفل روتا رہا، ساری رات روتا، اتنا رویا، اتنا ڈرا، اللہ کے خوف کی وجہ سے کفل کو اسی رات موت آ گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کفل مار کیا، لوگوں نے شکر ادا کیا، گندا انسان دنیا سے چلا گیا۔ لوگ اٹھے، اس کی لاش کو اٹھاؤ، گھروں میں پھینک دو۔ لیکن جب لوگ اس کے دروازے پر آئے تو کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی بخشش۔ جب اس کے دروازے پر آئے تو لکھا ہوا تھا لقد غفر اللہ لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کفل جیسا بھی تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کفل نے اللہ سے سچی صلح کر دی۔ یہ معافی کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ نوجوانوں توبہ کرو، آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہو؟ داڑھی نہیں مونڈیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد گانے نہیں سنیں گے انشاءاللہ، موسیقی نہیں سنیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے بندو، ہاتھ اٹھاؤ، او ہاتھ اٹھاؤ، نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ گواہ ہو جاؤ انشاءاللہ، میرے پیغمبر نے گواہی دی تھی، جو اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقوی ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور موت دے تو اسلام پر موت دے، تقوی اور ایمان شہادت کی موت عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم وللسائرین۔